العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب ما جاء في فضل اطعام الطعام. کھانا کھلانے کی فضیلت کا بیان۔ پچھلا باب بھی مکارم اخلاق کی تعلیم پر مشتمل تھا۔ وہاں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، بلکہ غلام کے ساتھ خود بیٹھ جایا کرو۔ ایک حسن خلق کی تعلیم تھی، مکارم اخلاق کی ایک اہم کڑی کی اس میں تعلیم تھی۔ اس روایت میں بھی کھانا کھلانے ہی سے متعلق ایک اہم تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی کھانا کھلانے کا مزاج بنائے، صرف کھانے کا نہیں، کھلانے کا بھی مزاج بنائے۔ حدیث ہے، به قال حدثنا یوسف بن حماد قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن الجمحی عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الہام تورثوا الجنان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، واضربوا الہام، اور تم غزوات کرتے رہو۔ الہام کھوپڑی کو کہتے ہیں، واضربوا الہام ضرب یضرب ضربا، اور ضرب الہام کا حاصل ہے غزوہ، اور غزوہ بھی اپنی شرطوں کے ساتھ، جب اس کا وقت آ جاوے تو اس میں پھر پیچھے نہ رہا جاوے۔ فرمایا یہ تین کام کرتے رہو، تورثوا الجنان، تم جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشا یفشی افشاء، جس کے معنی ہے پھیلانا۔ اطعموا الطعام، اطعم یطعم اطعام، اس کے معنی کھانا کھلانا۔ ہام، واضربوا الہام، ہام ہامہ کی جمع ہے، اس کے معنی کھوپڑیاں۔ تورثوا الجنان، اورث یورث ایراث، وارث بنانا، مالک بنانا۔ جنان جنت کی جمع ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات افشاء سلام کا حکم دیا۔
ایک بنیادی بات یہ سمجھیں، اصولی بات، ہر شے کا ایک محور اصلی ہوتا ہے، ہر شے کا ایک محور اصلی ہوتا ہے، اسی محور پر اس سے متعلق ساری چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ مثلا ایک علم کا حریص ہے تو طلب علم، حصول علم، یہی اس کا محور اصلی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ بازار میں بھی کہیں گھوم رہا ہے تو کتابوں کی دکان ڈھونڈ رہا ہے، قلم اور روشنائی کی دکان ڈھونڈ رہا ہے، وہ کہیں کاپی اور بیاض خرید رہا ہے، بیٹھا سوچ رہا ہے کچھ تو وہ مال اور حساب نہیں سوچ رہا ہے، وہ کسی قرآن مجید کی مشکل آیت کا حل سوچ رہا ہے، کسی تعارض کا حل تلاش کر رہا ہے۔ طالب علم میں جب طلب علم یہ شے محور بن گئی تو اس کی ہر چیز، حتیٰ کہ اس کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے ملتا بھی ہے تو امید یہ ہے کہ یا تو علم لینے کے لیے ملتا ہے یا علم دینے کے لیے ملتا ہے۔ اس کی کوئی مجلس ہوگی تو اس مجلس میں کوئی نہ کوئی بات علمی ضرور وہ بول دے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیں۔ اسلام کا ایک مزاج، تو اب اسلام کی جتنی چیزیں ہوگی اسی مزاج کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی۔ اسلام کا مزاج ہے سلامتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط لکھا تو اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین، اسلم تسلم، یہ اصل ایک مضمون لکھا اور کچھ نہیں۔ اتنی بنیادی بات اصل دعوت تھی، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے۔ اسلام کا مزاج سلامتی ہے، جہاں جہاں جو بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں ہر جگہ سلامتی پنہا ہے۔ بازار کے متعلق جتنی تعلیمات اسلامی ہیں سب میں سلامتی کا پہلو ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دینے والا نہ بنے، کوئی جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا نہ بنے، کوئی کسی کی کم عقلی، کم فہمی سے غلط فائدہ اٹھانے والا نہ بنے۔ من غشنا فلیس منا، اللہ خلاب، اس طرح کی جتنی باتیں غبن وغیرہ سے، غرر سے، خطر سے، یعنی دھوکے کی ساری شکلوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ دھوکہ دے کر بے آدمی جب کرے گا سلامتی خطرے میں پڑے گی۔ جہالت کی حالت میں مبی مجہول ہو، سمن مجہول ہو، بے نہ کی جائے، اس لیے کہ جب جہالت وہاں ہوگی تو یقیناً جہالت کی بنیاد پر سلامتی خطرے میں پڑے گی۔ اب جب اسلام کا یہ مزاج ہے تو اسلام نے کرنے کے بھی جتنے کام بتائے ہیں سب اسی بنیاد پر، تاکہ مسلمانوں کے بیچ بلکہ سارے انسانوں کے بیچ، مسلم غیر مسلم بلکہ انسانوں سے ہٹ کر کے ساری مخلوقات کے بیچ سلامتی کا ماحول رہے۔ کیا اسلام نے نہیں بتایا جانوروں تک کو مت ستاؤ، بلا بنیاد، بلا وجہ، بغیر غرض سواری کے اس پر بیٹھے مت رہا کرو، اسے بھوکا مت رکھو، ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ مت ڈالو، یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اسلام کا مزاج ہے سلامتی۔ اب یہ سلامتی ہی جب محور اصلی بنا تو جتنے احکام آئیں گے سب اسی کے تحت آئیں گے۔ فرمایا پہلا کام دیکھیے افشوا السلام، سلامتی کی دعا عام کرو، اس لیے کہ سلام سے انس پیدا ہوتا ہے۔ سامنے والا آیا، گزر گئے یوں ہی منہ بند کر کے دونوں، نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا، اجنبیت باقی رہ گئی۔ اور اگر آپ نے لپک کر سلام کر دیا السلام علیکم، آپ کے لبوں کی ادنا سی حرکت پر اس کے لبوں پہ تبسم،
اس لیے کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ تفوق کو پسند کرتا ہے. اب آپ نے ہلکا سلام کیا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے خوبصورت جواب دوں. یہ اس کی فطرت ہے. گو کہ اس فطرت اصلیہ کو کبھی انسان اپنی کسی نفسانی کمزوری کی وجہ سے دبا دیتا ہے. مثلا کسی سے دشمنی ہے، کینہ ہے، پھر وہ مسکرا کے جواب نہیں دیتا یا جواب ہی نہیں دیتا. لیکن اگر یہ باہر کی گرد اس پر نہیں ہے، کینہ کپٹ کا کوئی داغ نہیں ہے، تو پھر آپ کے خشک سلام کو بھی وہ تر بنا کر واپس کرتا ہے، جواب خوبصورت دیتا ہے. تو اب یہ سلام انسان کا باہمی سلامتی کا سبب بنا. ایسے ہی پھر اس سلام کو بڑھاتے جائیے، دیکھتے جائیے. سلام میں دعا کا معنی ہے. السلام علیکم دعا کا معنی ہے. اب جب دعا کا معنی ہے تو سوچے گا یہ بندہ بغیر کسی غرض کے لیے مجھے دعا دے رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں. سمجھتے ہیں کہ ایک اپنا کام پورا کر رہا ہے، ایک اپنی رسم پوری کر رہا ہے، یا ایک خلق برت دیا. لیکن خلق میں کتنے اندر میں فوائد میرے حق میں چھپے ہوئے ہیں اس کو انسان نہیں سوچتا. اب اگر سوچو تو وہ سلامتی کی دعا دے کے جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی آپ کی سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے اور اللہ رب العزت سے سلامتی مانگ رہا ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے. آپ اس کے بدخواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کی سلامتی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یا خطرے میں اگر پڑے تو کیسے آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ اب یہ سلامتی کا سبق، سلامتی کی دعا اور سلام کا سبق معاشرے میں سلامتی کا انس اور محبت کا ایک بہت بڑا عنوان ہے. دوسرا ٹکڑا ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. انسان کی ضرورت جہاں سے پوری ہوتی ہے، انسان اس کا فطرتاً و مزاجاً غلام بن جاتا ہے، یعنی اس کے فیور میں ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیوں پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کی اچھائیاں تلاش کرتا ہے. اس لیے اب جب کوئی آپ کی اچھائیاں تلاش کرے گا تو کبھی بھی وہ آپ کو خطرے میں نہ دیکھنا پسند کرے گا، نہ خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. بس سلامتی آپ کی باقی رہے گی. وَاضْرِبُوا الْحَامَ، اور کھوپڑی کو مارو، یعنی غزوہ کرو. یہ مطلب نہیں کہ مارتے پھرو، اسلام کبھی یہ پسند نہیں کرتا. یہ مطلب ہے کہ جب کوئی عنصر، کوئی جزو اتنا فاسد ہو جائے کہ اب فاسد ہونے کے بعد مفسد بھی بن گیا. مثلا انگلی میں سانپ نے زہر لگا دیا، سانپ نے کاٹ دیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ انگلی نہیں کاٹ کے نکالی تو یہ زہر انگلی کے واسطے سے پورے بدن میں سرایت کر جائے گا اور میں ہلاکت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس انگلی پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو کاٹ دیا جائے. ایسے ہی انسانی معاشرے میں جو ایسے خبیث لوگ ہوں اور ایسے بد اخلاق لوگ ہوں جو فساد کا باعث بنتے ہوں اور جو دوسروں کی نیت خراب کرتے ہوں اور قتل و غارت گری کرتے ہوں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہوں، آگ لگاتے ہوں، تو ایسے فتینوں کو اور ایسے بد کرداروں کو، بد باطنوں کو چاہیے یہ کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انجام میں بد تک پہنچایا جائے، ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے. اسی کا نام ہے وَاضْرِبُوا الْحَامَ. ایسوں کی کھوپڑیاں توڑی جائے، شریفوں کو نہ چھیڑا جاوے، جو اپنی ذات میں نیک نہ ہوں لیکن دوسروں کو پریشان نہیں کرتے، ان کو بھی نہ چھیڑا جائے، ایسوں کو چھیڑا جاوے. یہ ہے دوسرا ٹکڑا، تاکہ ایسے مفسدوں سے دنیا کی سلامتی اپنے خطرے میں نہ پڑے بلکہ سلامتی اپنی جگہ باقی رہے. اب فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جب یہ 3 کام کر لو تو یاد رکھو تو رسول جنان، تم جنت کے مالک ہو جاؤ گے، جنت کے مالک ہو جاؤ گے.
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 کاموں پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ 3 کام یوں تو بہت آسان بھی ہیں اور دیکھا جائے تو بہت مشکل بھی ہے۔ اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، خدا کی نسبت حاصل ہو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور کر کے اللہ سے لینا ہے، کر کے اللہ کو دینا ہے اور کر کے اللہ سے لینا ہے، اپنا عمل اللہ کو دینا ہے اور اپنا اجر اللہ سے لینا ہے۔ اب یہ فکر جس کی بن گئی اس کے لیے تو ہر مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ جس کو اپنے کسی عمل خیر سے بھی مقصود دنیا ہو، نفع عاجل ہو، ایسے انسان کو دین کا کام کرنا، نیکی کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نقد نفع حاصل نہیں ہو پاتا، اس کا نقد نفع حاصل نہیں ہو پاتا، اور وہ اپنی کثر شان سمجھتا ہے۔ مثلا کسی چھوٹے کو سلام کرنا، جو مجھے سلام نہیں کرتا میں اس کو سلام کیوں کروں، جو مجھے بہتر نہیں سمجھتا میں اس کو سلام کی عزت کیوں دوں، یہ ساری باتیں پھر اخلاص سے ہٹ کر کے ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں ان سب چیزوں کا قلا کما کیا اور کہا کھانا بھی کھلاؤ، کچھ پیسے بھی جائے۔ انسان کے پاس 2 بڑی بلکہ 3 بڑی چیزیں جس کی وجہ سے انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ ایک تو انسان کی شان ہے، تو سلام کا سبق سکھا کر افشو السلام میں شان مٹانے کا درس دیا۔ اطعموا الطعام، اس میں انسان کی ایک دوسری ہوس کا علاج بتایا۔ انسان کی دوسری ہوس مال ہے، کہاں سے آئے، کتنا آوے، کس طرح جمع کر کے رکھوں۔ اطعموا الطعام، مال نکالو دوسروں کو کھلاؤ تو پتہ چلے کہ مال نکالنے میں بھی خوشی ہوتی ہے، جس طرح مال جمع کرنے والوں کو مال جمع کرنے میں خوشی ہوتی۔ تیسرا کام کہ جان انسان کو پیاری ہوتی۔ غزوات میں نہ یہ کہ صرف دوسرے کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، خود اپنی جان کا خطرہ پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وقت آئے تو تم اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے خطرے میں ڈالنا ہو تو جان ڈال دو، اس لیے کہ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ایک کلمے والے کی شان ہونی چاہیے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے، ابن عمر سے، انس سے، عبداللہ ابن سلام، عبد الرحمن ابن عائش، شرح ابن ہانی جو اپنے والد سے لے رہے ہیں، ان سندوں سے روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی ہریرہ۔ دوسری روایت اسی مفہوم کی ہے۔ یہ مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر بالکل شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے بالکل شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ افشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الحام تورثوا الجنان۔ یہ شروع میں بیان کر کے آپ نے اسلام کا مزاج لوگوں کو سمجھا دیا تھا ابتدائی میں کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہماری ساری محنتوں کا محور کیا ہے۔ بتا دیا کہ ہمارا محور صرف سلامتی ہے، سلامتی کے ساتھ رہو اور سلامتی کے ساتھ دوسروں کو رہنے دو۔ اس میں دیکھیے بہی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس میں بھی 3 باتوں کا حکم ہے، لیکن وہاں واضربوا الحام کی جگہ ہے اعبدوا الرحمن۔ یہاں اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ 3 کام جب کر لو گے تو جنت میں تم خود سلامتی سے پہنچ جاؤ گے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس روایت کا مفہوم بھی وہی ہے جو اوپر
ہو چکا ہے۔ اعبد الرحمن، یہ وزن کی مراعات سے الرحمن، اطعم الطعام، یہ سب الفاظ ایک قسم کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان بتوں کو چھوڑ دے اور اللہ کا ہو جائے، اور اللہ کا جب ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ساری چیزیں اسلام کے زیر عنوان سلامتی کی مطلوب ہے وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی، اور جب وجود میں آئیں گی تو ایسا انسان جنتی بنے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.